بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سرزمین پاک کا دھڑکتا دل، جہاں منصورہ واقع ہے۔ منصورہ صرف جماعت اسلامی کے مرکزی دفاتر کا نام نہیں، بلکہ وہ مرکز ہے جہاں سے اسلام کی کرنیں پورے عالم کو منور کر رہی ہے۔ اسی تاریخی مقام پر 6 نومبر 1987 کو جامع مسجد میں تقریب حلف وفاداری ہوئی، جہاں جناب قاضی حسین احمد صاحب نے نئے امیر جماعت کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس پروقار تقریب میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر دل جذبات سے معمور تھے، ہر چہرہ پرعزم تھا، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ منزل صبح بہاراں پہ نظر رکھتے ہیں ہم، ہر قدم پہلے قدم سے تیز تر رکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، جماعت اسلامی کی 46 سالہ تاریخ میں یہ ایک نہایت اہم موڑ ہے کہ اس موقع پر جماعت کے تیسرے مستقل امیر جماعت کے حلف کی تقریب ہو رہی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے 2 نومبر 1972 کو بھی حلف امارت کی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی۔ مقام اس کا 5 الف جیلدار پارک تھا اور اس کے میر محفل مولانا سید ابوالعلا مودودی بانی جماعت تھے، جو 1941 سے جماعت کے مستقل امیر چلے آ رہے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مولانا مرحوم 38 سال کی عمر میں 26 اگست 1941 کو پہلی مرتبہ جماعت کے امیر جماعت منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہ امیر منتخب ہوتے رہے اور تقریباً 30 سال تک وہ جماعت کے امیر رہے۔ 69 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی صحت کی کمزوری اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے ارکان جماعت سے اپیل کی کہ انہیں اس انتخاب میں جو 1972 میں ہو رہا تھا منتخب نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دستور جماعت کے دفعہ 19 کے مطابق اپنے فرائض کو کما حقہ انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چنانچہ 1972 میں جو ارکان نے امیر جماعت کا انتخاب کیا تو اس میں میاں طفیل احمد صاحب کو، جو اپنے عمر کی اس وقت 58ویں سال میں تھے، دوسرا مستقل امیر جماعت منتخب کر لیا۔ میاں صاحب 26 اگست 1941 کو ہی 27 سال کی عمر میں رکن جماعت بن گئے تھے۔ آپ میاں صاحب بھی بانی ارکان میں سے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں 1944 کو محترم میاں صاحب کو مولانا مرحوم نے قیم جماعت بنا لیا اور میاں صاحب اس وقت جماعت کے دوسرے قیم جماعت بنے۔ 21 سال تک میاں طفیل احمد جماعت کے قیم جماعت رہے۔ اس کے بعد 7 سال تک وہ امیر صوبہ مغربی پاکستان اور نائب امیر جماعت اور قائم خام امیر جماعت کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے، تاکہ 1972 میں انہیں دوسرا مستقل امیر جماعت منتخب کر لیا گیا۔ دو نومبر 1972 کو میاں صاحب نے
منتخب امیر جماعت کی حیثیت سے جو تقریر کی تھی، آپ میں سے جو حضرات اس وقت پر موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کا احساس میاں صاحب پر کس حد تک تھا۔ 1-2 منٹ تک وہ مائک کے سامنے آنے کے بعد کچھ بول بھی نہیں سکے تھے۔ اس دوران میں، اس 15 سال کی مدت میں انہیں اس بات کا شدت سے خیال رہتا تھا اور یہ فکر دامنگیر رہی کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی جو ان کے پیش رو امیر جماعت تھے، انہوں نے جو جماعت کی امانت ان کے سپرد کی ہے وہ میاں صاحب اپنے جانشین کے سپرد اچھے طریقے سے کر جائیں۔ یہی فکر 15 سال تک میاں صاحب کو دامنگیر رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جس حالت میں وہ جماعت کو نئے امیر جماعت کے سپرد کر رہے ہیں وہ پہلے سے بہتر ہے۔ 1972 میں جب میاں صاحب امیر جماعت منتخب ہوئے تھے اس وقت ارکان جماعت کی تعداد 2691 تھی اور جماعت کے 4 رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جن میں سے میاں صاحب کے حلف سے چند مہینے پہلے ایک ڈاکٹر نذیر احمد کو جون 1972 میں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو میاں صاحب کی امارت کے وقت 3 ارکان اسمبلی قومی اسمبلی میں تھے، جن میں سے ایک صوبہ سرحد سے اور 2 کراچی سندھ سے تھے۔ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں 1 ایم پی اے تھا اور صوبہ سندھ کی اسمبلی میں بھی 1 ایم پی اے تھا۔ آج جب وہ مولانا مودودی کی امانت کو قاضی حسین احمد صاحب کے سپرد کر رہے ہیں تو جماعت کے ارکان کی تعداد 5527 ہے، یعنی دگنا سے بھی زائد۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ میں جماعت کے 13 افراد موجود ہیں، 10 قومی اسمبلی میں اور 3 سینٹ میں۔ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں 5 ایم پی اے، پنجاب میں 2 ایم پی اے اور سندھ میں 6 ایم پی اے ہیں۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب نے مولانا مودودی کی امانت کو پہلے سے بہتر طریقے سے نئے امیر جماعت کے سپرد کی ہے۔ آج تیسرے منتخب مستقل امیر قاضی حسین احمد صاحب ہمارے سامنے ابھی حلف پڑھیں گے۔ قاضی صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے شاید انہی کے لیے یہ کہا تھا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قاضی صاحب بھی 38 سال کی عمر میں قیم جماعت بنائے گئے تھے۔ 9 سال تک وہ محترم میاں طفیل احمد صاحب کے ساتھ ان کے مددگار اور ان کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے فرائض نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ انہوں نے ملک بھر کا وسیع تنظیمی و دعوتی دورہ کیا اور اس دورے میں پہم وہ سفر پر رہتے تھے، مسلسل عمل سراپا عمل تھے۔ اور اقبال کا یہ کہنا بھی انہی پر صادق آتا ہے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مومن کی شمشیریں۔ قاضی صاحب نے متحدہ شریعت محاذ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھی جو کارکردگی پیش کی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اسی وجہ سے وہ ارکان جماعت کی آنکھوں کا تارا بن گئے اور ارکان نے انہیں 5 سال کی مدت کے لیے امیر منتخب کر لیا ہے۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب کی امارت کے دور انشاءاللہ جماعت کے لیے وسعت کا دور ہوگا۔